آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج جو آپ کو روایت سنانے جا رہا ہوں، یہ روایت الحاوی للفتاوی کے اندر سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے، اور اس روایت کے جو راوی ہیں اللہ اکبر وہ ہیں جناب امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، زوج البطول ہیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم۔ امیجینیشن کے ساتھ سنیں، ذرا تھوڑا تصور بھی کریں، یعنی ایک تو پھل ہے کہاں کا؟ جنت کا، اور پھر وہ سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم ہے، شہد سے میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ صدقے جان، اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ فرمایا لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد، اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بشارت سیدنا علی المرتضیٰ نے جو بیان فرمائی ہے روایت کے اندر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بشارت بھی جنت میں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سلسلے کا عنوان ہے سچی توبہ۔ جنت کے دروازے پر ایک تحریر ہے۔ سیدنا فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر ایک تحریر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ گناہگار ہے اور اللہ تعالی غفار ہے۔ بندہ گناہگار ہے اور اللہ تعالی غفار ہے۔ غفار کا معنی بیان فرمایا من یغفر الذنوب عبادہ، غفار وہ ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن، بار بار وہ کریم ایسا ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ غفار نام کا معنی اس طرح سے بیان کیا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو قرآن کریم میں ایک اور لفظ آیا وہ ہے تواب۔ غفار اور تواب، ان دونوں الفاظ کے اندر جو ایک معنی ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ انفسائز کے ساتھ پایا جا رہا ہے کہ مالک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، بندہ توبہ کرنے والا بن جائے۔ آپ یہ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کہ لوگ توبہ کی طرف کیوں نہیں آتے، اور یہ بھی بتائیے کہ جوانی کے عالم میں تو بالکل توبہ کا جسے بولے نا کہ کوئی الا ماشاء اللہ ہوگا جس کو توبہ کا خیال ہو اور گناہوں سے بچنے کا ذہن ہو، اور ایک تعداد بہرحال ایسی ہے کہ جو آپ کو روڈوں پر سائیکل پر بھی ون ویلنگ کرتی نظر آئے گی۔ ایک تو وہ ٹائم تھا کہ سائیکل پر ون ویلنگ کرنا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک لاؤبالی پن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں لاؤبالی پن پایا جا رہا ہے، یعنی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو کیا ہے انجام سے بے خبر، یوں کہہ لیں ایک تعداد ہے کہ جو انجام سے بے خبر ہے، چاہے دنیاوی نقصان کی بات ہو چاہے اخروی نقصان کی بات ہو۔ تو آپ یہ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ لوگ جو ہے وہ توبہ سے دور کیوں رہتے ہیں، کون سے ایسے ریزنز ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں جو بندے کو توبہ پر قائم نہیں رہنے دیتے؟ آپ بتائیں انشاءاللہ
आपकी कॉल्स को और मैसेजेस को सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। और ये भी बताइएगा कि इन रीजंस का, इन प्रॉब्लम्स का, इन असबाब का सद्दे बाब कैसे हो सकता है, इनका इलाज कैसे हो सकता है, इस बारे में आपकी कीमती राय क्या है, बताएं, कॉल करें, मैसेज करें। इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को और मैसेजेस को सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। आइए अभी तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा, सवाब भी उतना ही ज़्यादा। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नात تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह। सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 की आपने तिलावत समात फरमाई है। तर्जमा समात कीजिए, सुनिए। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जिसके बाद गुनाह की तरफ ना लौटना हो।
قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں سے درگزر کرے اور تمہیں ان باغوں میں جگہ دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آیت مبارکہ کے آپ نے جز کا ترجمہ سماعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبۃ النصوح کی انسان کو التجا اور دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بندے کو سوال کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے توبۃ النصوح عطا فرمائے۔ توبۃ النصوح کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، مضمون کیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے نعت خان حافظ محمد اشفاق مدنی دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اشفاق بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے ہم بھی اور ناظرین بھی سلسلے میں شرکت کریں، اور اچھی اچھی نیتیں جو بنتی ہوں حسب حال وہ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی علی نبی یہ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں 8 پہر تکتی ہے راستہ تیرا حسرتیں 8 پہر تکتی ہے راستہ تیرا یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا دہر میں 8 پہر بٹتا ہے باڑا تیرا
دہر میں 8 پہر بٹتا ہے باڑا تیرا، وقف ہے مانگنے والوں پہ خزانہ تیرا، وقف ہے مانگنے والوں پہ خزانہ تیرا، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کریم ہمارا مقدر بنائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کا جود ہے، اس کی بخشش ہے، محض اس کی رحمت ہے کہ اس مالک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور یہ مالک نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں مدنی چینل کے ناظرین ہمارا رواں رواں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو انعام عطا فرمایا ہے، جو ایمان دیا ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی بنایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہم پر جو ہے وہ احسان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے حضور کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مقام بھی کیا دیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام میں بعثت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، لیکن حضور کی اتھارٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا انعام یہ امت محمدیہ کو یہ مل رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ جا رہے ہیں، اور حضور کے غلام جنت میں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں جو ہے جنت میں جائیں گی۔ تو اس بات پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا دامن اور یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو جسے یہ بولے ریوارڈ اس کا کیا ہے، یہ میدان محشر میں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ موضوع آج کا ہمارا ہے سچی توبہ، اور حافظ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کے خیال میں کس کس کو توبہ کی حاجت اور ضرورت ہے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، توبہ کی حاجت کسے نہیں؟ جو مسلمان ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے، اسے بھی توبہ کی حاجت ہے،
اور جسے یہ شرف نصیب نہیں اسے بھی توبہ کی حاجت ہے کہ وہ اپنے کفر سے، اپنے ظلم سے، زیادتیوں سے توبہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ بعض اوقات بندے کے ذہن میں اس طرح کی بات آتی کہ مجھے تو توبہ کی حاجت نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے توبہ کی حاجت نہیں، اسے سب سے زیادہ توبہ کی حاجت ہے، ٹھیک ہے، اسے ہی ضرورت ہے وہ کہ جی وہ اللہ تبارک بخش دے گا، معاف کر دے گا، ہمیں خام خواہ یہ تو مولوی جو ہیں یہ ہم ایویں ڈراوے پاندے رہتے ہیں، ایویں ڈراندے رہتے ہیں، واہ یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں، اللہ بخشن ہار ہے، ہم اللہ جانے، ہم جانے، بندے جانے ہیں، آپ لوگ ایویں خام خواہ بیچ میں آ رہے ہیں۔ بالکل وہ بخشنے والا ہے، اسی لیے تو توبہ کر رہے ہیں اس سے کہ وہ بخش دے۔ توبہ کرنے والوں کو بخشتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہاں، خود۔ توبہ کرنے والوں کو بخشتا ہے، جی باغی تاغی کو بخشش کہاں سے جی، ملے گی؟ اور باغی پھر بھی ہو، پھر تاغی بھی ہو، سرکش اللہ بھی کے ہو۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ان سے بڑھ کر بھلا کوئی ہے جسے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہو؟ نیک ان کے نقش قدم پر چل کر بنتا ہے بندہ۔ ایسی بات اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار اللہ کرتا اکبر، ہوں۔ آئے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کتنی استغفار کی ضرورت ہے، کتنی توبہ کی ضرورت ہے۔ دراصل استغفار اپنے گناہوں کا اقرار اور اللہ تبارک و تعالی کی غفاری، رحیمی اور کریمی کا اقرار ہے کہ بندہ، اور یہ وہ وصف ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیں انی انا الغفور الرحیم، اور پھر من یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے۔ یہ اس طرح کی آیات اور بے شمار احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے والا ہونا چاہیے۔ مدینہ توبہ اور استغفار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے سلمان بھائی، ہر بندے کو، جیسے کہ عدنان بھائی نے کہا کہ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کی اپنی ایک لذت ہے، اور بلکہ میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ ہم جس توبہ کی بات کر رہے ہیں، دین اسلام نے توبہ کو جو کانسیپٹ دیا ہے نا، یہ بڑا ہی جو ہے نا ذوق افزا ہے، اور جو گناہگار ہے اس کی امیدوں کو قائم کرنے والا ہے۔ اگر دین اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور سابقہ امم کی توبہ کا تقابل کیا جائے تو سابقہ امتوں میں جو توبہ کا مراحل تھے، جو توبہ کے مدارج تھے، جو توبہ کا طریقہ کار تھا، سلمان بھائی وہ اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ سخت تھا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے رب تبارک و تعالی نے جب ہمیں احکام نرم عطا فرمائے، سہولت والے عطا فرمائے، آسانی والے، خوشخبریوں والے عطا فرمائے، تو توبہ کا طریقہ بھی آسان ہمیں عطا فرمایا کہ بندہ رجوع تو کرے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں، جب تم نے میری طرف رجوع کیا اور جب تم نے توبہ کری، جب مراد ہے یہاں پہ، جب سے مراد ہے جب تم نے میری طرف رجوع کیا اور مجھ سے توبہ کری تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک ہو جائیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو مجھ سے رجوع کرے گا، توبہ طلب کرے گا، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، اور اگر تیرے گناہ ساری زمین کو گھیر لیں تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مجھ سے توبہ طلب کرے گا اور میں تجھے توبہ عطا کر دوں گا، تجھے بخشش دوں گا، تیرے جیسے گناہ ہوں گے میں ویسی بخشش دوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے بارے میں کہ تیرے جیسے گناہ ہوں گے میں ویسی بخشش دوں گا، فرماتے چھوٹے گناہ ہوں گے چھوٹی بخشش مل جائے گی، بڑے گناہ ہوں گے بڑی بخشش مل جائے گی۔ تو یہ کیسی رحمت ہے اس رب کی کہ ہونا تو یہ چاہیے ایک انسان ہونے کے ناطے، خالق کے بندے ہونے کے ناطے، ہمارا ہر عمل اس کی رضا اور اس کے مقصود کے مطابق ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو، لیکن بتقاضۂ بشریت یا غفلت یا نفس کی شرارت یا شیطان کی سرکشی کی وجہ سے اگر کوئی شخص سیدھی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، صراط مستقیم کو، اچھائی کے، بھلائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور طرف چلے جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے،
تو اس کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، دروازے اس کھلے کے لیے ہوئے، دروازے کھلے ہیں، وہ توبہ کرے، آ اللہ جائے، قبول یہ فرمائے۔ کتنا بڑا مہروز بھائی کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر دنیا کا بھی دستور دیکھا جائے نا جی تو آج اگر کسی پر کوئی عنایت کی جائے، اس کی کوئی ہیلپ کی جائے، اس کی کوئی مدد کی جائے اور سامنے والا اس کی نافرمانی کی جائے نا، ایک بار برداشت کیا جاتا ہے، 2 بار برداشت کیا جاتا ہے، 3 بار برداشت کیا جاتا ہے، پھر ہوتا ہے انف، حد کر دیے، یہ کیا لگا کے رکھا ہوا ہے تم نے، تو مطلب میری وہ کہتے ہیں نا سافٹنیس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ رب کی کیسی رحمت ہے کہ جو آپ نے روایت بیان کی کہ اگر بندہ اتنے گناہ کرے کہ پوری دنیا کو گھیر لے، لیکن وہ رب کریم کی طرف سے پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ معافی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اپنے گناہگار بندوں کو اگر وہ سچی توبہ کرے اور رجوع کر لے کہ مالک اب نہیں کروں گا، ایک بار معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کر لے، میرا رب وہ گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوسف بھائی یہاں مہروز بھائی آپ دیکھیں توبہ کی اہمیت پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، میں یہاں ایک اور پہلو کی طرف بھی آنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں مہروز بھائی توبہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، سلف صالحین کو دیکھا جائے راشد بھائی، تو ہمارے بزرگان دین جو اچھے اعمال کرتے تھے پھر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عاجزی کے ساتھ ہی پیش کرتے تھے، انکساری کے ساتھ ہی پیش کرتے تھے، پھر بھی دعائیں اللہ سے بخشش ہی مانگتے تھے۔ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں، یعنی وہ جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ تو نیک عمل کر کے بھی بخشش کا سوال کریں، توبہ طائب رہیں، اور ہم جیسے لوگ مطلب نہ کوئی عمل ہے نہ کچھ پلے ہے اور پھر باتیں توبہ کے بڑی توبہ چھوڑیں، آپ اپنی باتیں کریں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ سلمان بھائی ایک تو آپ نے صالحین کا فرمایا، صالحین سے بھی اوپر کا درجہ جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے انبیاء کرام کا، ان کی سیرت کو بھی دیکھ لیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، وہیں انبیاء کرام کا، مرسلین علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ ویسے تو نبی کا ہر وصف ہی لائق تقلید ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ نمایاں پہلو موجود ہے، اور دیگر انبیاء کی سیرت میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ معصوم ہونے کے باوجود، یعنی وہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے گناہ کا صدور، اللہ کی نافرمانی ہی امپاسبل ہے، اس کے باوجود رب کی رحمتوں کو مزید پانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کیسا رجوع ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر اولو العزم انبیاء کرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور ان کی توبہ کے اقوال، واقعات اور سارے معاملات جو ہیں وہ قرآن کی نصوص میں بھی بیان کیے گئے اور احادیث میں بھی بیان کیے گئے۔ اصل میں شیطان جب رب کی رحمت سے دور کرنے کے لیے انسان کو بہکاتا ہے، اولاً تو گناہ کروایا نفس و شیطان نے، اور پھر اس گناہ کی تلافی کیسے ہوگی، اس کی بخشش کیسی ہوگی، بندے کا اس گناہ سے، اس خسارے سے چھٹکارا کیسا ہوگا، اس راہ کی طرف آنے نہیں دیتا۔ آج کا جو موضوع ہے سچی توبہ، میں اس حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت مجھے ملی، اور جسے کہیں آپ فقہی اصطلاح میں کہ اس موضوع سے متعلق سری جزیہ، یعنی ہمارے سلسلے کا موضوع سچی توبہ، تو یہ سچی توبہ ہوتی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسا کمال رکھا ہے۔ امام اہل سنت کے میں الفاظ پڑھتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، انسان کو اگر شیطان یہ بہکانے کی کوشش کرے کہ تو نے تو اتنے گناہ کر لیے، اب بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو امام اہل سنت فرماتے کہ سچی توبہ ایسی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو، اس کے ختم کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والا انسان بھی ساری زندگی کفر و شرک میں گزار دے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس سے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور توبہ تو نصوح جو خالص توبہ ہے وہ اسے نصیب ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کی جو کفر کی حالت تھی اور اس کے جو گناہ اور نافرمانیاں تھی رب تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو ایک وہ بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتاب کو سچا مانتا ہے، اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو جب وہ توبہ کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کیوں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، بڑی خوبصورت بات صالحین کہی۔ کی ذکر ہو رہا ہے، صالحین کا توبہ کرنا، جی اور انبیاء کی بات ہوئی، انبیاء علیہ السلام، قرآن پاک میں جا بجا نبیوں کے مغفرت طلب کرنے کی دعائیں اور اس کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، عرض کرتے ہیں سبحانک تبت الیک وانا اول المومنین، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس میں توبہ کا مادہ ہے، حالانکہ اللہ کے انبیاء معصوم ہیں لیکن آپ حضرات بھی توبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ذکر ہے، جو بیٹے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ
انہو عمل غیر صالح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ مالک اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے نبیوں کی عاجزی انکساری ہے، حالانکہ وہ بخشے بخشائے ہیں، جی. اپنے مقام کو جانتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل. پھر اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات جب بیان فرمائی، جی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ کے رحمان کے بندے کیسے بندے؟ کمال کے اوصاف. جب رات ہوتی ہے تو سجدوں میں گرے ہوتے ہیں، پوری پوری رات کروٹیں جدا رکھتے ہیں بستروں سے، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ پاک ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما. حالانکہ ان کی جو شب و روز کی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، یہ ان کے سامنے ہیں، لیکن اس کو خاطر میں نہیں لاتے اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور عذاب نار سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. یہ صالحین کا انداز ہے. اور پھر رب تعالیٰ خود فرماتا ہے اسی مقام پر سورہ نمل میں جہاں رحمان کے بندوں کا ذکر ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا سبحان اللہ اور توبہ کی آہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے رجوع کیا، جی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہاں تو معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، رب تعالیٰ اس سے بھی آگے فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو کمال ہو گیا. واہ یعنی واہ ایک شخص نے مثال کے طور پہ بلا تشبیہ بلا تمثیل جی. آپ سے کچھ 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہو ہاں جی. اور آپ اس کو سمجھاتے ہو بھائی دے دے بھائی دے دے بھائی دے دے، وہ دیتا ہی نہیں ہے. ایک دن آپ نے خوش ہو کر اس کو 1 لاکھ اور عطا کر دیے. ایک تو ہے معاف کر دینا، ایک اور لاکھ عطا کر دینا. تو ایک مثال ہے چھوٹی سی، رب تبارک و تعالیٰ کی توبہ اور اس کی مغفرت سے تو جنت ملتی ہے. اللہ یہ 2 5 10 لاکھ روپے کیا چیز ہے؟ ایسی بات. اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. سبحان تو اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کمال ہے کہ خود فرماتا ہے، مجھے تو آیتیں یاد آ رہی ہیں، سورہ مائدہ میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو اللہ نے تمہیں کیوں تمہیں عذاب عذاب دے کے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ کمال ہے اس کی محبت اور مہربانی کا. پھر بھی رجوع نہ کریں اس کی طرف. سلمان بھائی مجھے وہ روایت یاد آ گئی حدیث پاک میں صرف وہ توبہ سے متعلق جو حصہ ہے وہ عرض کرتا ہوں جی کہ قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال کھولے جائیں گے تو ایک شخص ایسا ہوگا اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، جی اس کے گناہوں کو بیان کیا جانا شروع ہوگا. جی. اب چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے بیان کیے جا رہے ہوں گے، وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن وہ بیان نہیں ہوں گے. جب بیان کر دیے جائیں گے اس سے کہا جائے گا تو نے سارے گناہ کیے تھے، وہ دل میں سوچے گا ابھی تو بڑے بڑے باقی ہیں لیکن ان کا پوچھا جا رہا ہے، وہ کہے گا ہاں میرے مولا میں نے کیے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا سب بخش دیے، سب کے بدلے نیکیاں دی. اب وہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے بھی گناہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ایسی ہے، اس دنیا میں بھی آسرا دیتی ہے، سہارا دیتی ہے، امید دیتی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اس کی موجیں ہوں گی جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. سبحان اللہ. اعتراف گناہ جو ہے نا جی، گناہ کا اعتراف کرنا، یہ جو شخص یہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخری بندہ جو جنت میں داخل کیا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی حالت کو بیان فرمایا کہ یہ وہ آخری شخص ہوگا جو پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اور ارشاد فرمایا اس کی حالت ایسی ہوگی، کیفیت ایسی ہوگی، نیکیاں کوئی نہیں، اس کے عمل ایسے نہیں ہوں گے جو اس کو چلا کر پورے صراط سے پار لے جائیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مثال ارشاد فرمائی. صحیح. کوئی باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہو نا تو وہ جیسے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے اور دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، فرار اختیار نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری بندہ پل صراط سے ایسے ہی گزر رہا ہوگا اور اس کو ایسے ہی پٹائی لگ رہی ہوگی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، کبھی ادھر پیٹھ کے بل کبھی پیٹ کے بل اس طرح گر رہا ہوگا. اور ارشاد فرمایا اس کے عمل اسے صحیح چلا نہیں سکیں گے اسے. یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا مجھے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے پل صراط کی اس سختی سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما. اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے پتہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کریم فرمائے گا اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کر لے اے بندے میں تجھے داخل جنت کر دوں گا. وہ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں گا، یا اللہ تو مجھے یہاں سے سلامتی کے ساتھ گزار دے
تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اسے پل صراط سے گزار دے گا، وہ جیسے ہی گزرے گا نا جہنم سے بچ گیا۔ اب اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کر، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں، دلیل موجود ہے۔ تو وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی دنیا کا آدمی جو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میرے پاس تیرے خلاف دلیل موجود ہے، تیرے خلاف گواہی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب وہ دیکھے گا ادھر ادھر اور اس کے دل میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اگر میں نے اعتراف کر لیا گناہوں کا تو مجھے دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے کہیں۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ بندہ کہے گا مولا مجھے اپنی دلیل دکھا، میرے خلاف کیا دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی جلد کو حکم فرمائے گا، اس کے اعضاء کو اللہ کریم حکم فرمائے گا، تو اب وہ اس کے گناہوں کو بیان کرنا شروع کریں گے۔ وہ جلد، اس کی کھال اس کے چھوٹے گناہوں کو جب بیان کرنا شروع کرے گی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ شخص اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میرے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، یا اللہ تیرے دلائل تیری جو میرے خلاف دلیل ہے یہ بہت مضبوط ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے بندے تو نے اپنی خطاؤں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جا میں نے تجھے داخل جنت کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ آخری بندہ ہوگا جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات ہوں گی، تو یہ وہ بارگاہ ہے۔ دنیا کے اندر اصول قاعدہ قانون اور ہے، اعتراف جرم کر لینے سے سزائیں ملتی ہیں، لیکن یہاں اصول اور ہے، جو اعتراف کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے اس ٹائم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور میں یہ چاہوں گا آپ ہمیں کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم گناہ کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، نیک صحبت جو ہے وہ میسر رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دل جو ہے وہ کرتا رہے، کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنصورہ، اس کے فیضان اوراد میں امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی روزانہ رات سونے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا باعثو یا باعثو یا باعثو 100 مرتبہ پڑھ لے، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے نفرت ہوگی اور عبادت میں بھی دل لگے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور حضور نیکیاں کرنے کا ذہن بنتا رہے کہ ہم نیکیاں اور کریں، اس کے لیے بھی کچھ بتائیں بندے کو کیا پڑھنا چاہیے اور کرنا کیا چاہیے، اس بارے میں کیا سجیشن اور رائے ہے آپ کی؟ نیک اعمال کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، مدنی قافلے میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں، تو انشاءاللہ اچھوں کی صحبت سے انشاءاللہ یہ خود بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا محصی اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اور نیکیاں کرنے لگ جائیں گے۔ یا محصی، جی یا محصی، یا محصی، چلیں جی ماشاءاللہ روحانی علاج بھی ہو گیا۔ جی میں بھی ایک روحانی علاج عرض کروں جو امیر علیہ سنت سبحان اللہ توبہ پر استقامت کے حوالے سے اللہ اللہ مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی رات میں جی صبح کے وقت کا وظیفہ ہے، اور وظائف میں یہ ہے کہ آدھی رات جب ڈھل جاتی ہے اور سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے تک اگر یہ پڑھ لیا جائے گا، یعنی 11 مرتبہ سورہ اخلاص، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے توبہ پر استقامت بھی ملے گی، اور شیطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ چاہے گا تب بھی اس سے گناہ نہیں کروا سکے گا جب تک وہ خود نہ کرے گناہ۔ تو یہ وظیفہ ہے توبہ پر استقامت پانے کا بھی، گناہوں سے بچنے کا بھی۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اس سے قبل پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور پائیں گے۔ مدینہ دیں کہ یہ کب تک پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات ڈھلنے سے مراد کیا ہے اور اینڈ اس کا ٹائم کیا ہے؟ یہ تو بڑا آسان وظیفہ آپ نے بتایا۔ جیسے اس میں یہ کہ اگر رات کا جو پہر ہے، مطلب پوری رات 6 بجے اگر شروع ہوتی ہے، سردیوں میں رات شروع ہو جاتی ہے،
اور رات اگر آج کا حساب کر لیں مثال کے طور پہ آج کل تقریباً 7 بجے ہو رہی ہے 7 بجے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم آج کا اگر کریں رات کا جو ہے، رات تو صبح شروع ہو رہی ہے 7 بجے شام میں، ٹھیک ہے، اور صبح اس کا وقت ہے 4 بجے کے آس پاس. اب جو جتنے گھنٹے بنیں گے اس کا نصف کر لیں، آدھا کر لیں. اب یہ آدھی رات گزر گئی. صحیح ہے. اس کے بعد سے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ، یہ وظائف کے لیے ہے. رات 12 بجے کے بعد تقریباً 12 بجے کے بعد پڑھ لیں. اور یہ کب تک، اینڈ کب تک ہے؟ جب سورج نکل جاتا ہے، نہیں فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. یہ تو اب رمضانوں میں تو کر سکتے ہیں نا، سحری میں اگر یہ 11 بار سورہ اخلاص 11 مرتبہ. سبحان اللہ. ہماری شجرہ اطاریہ کے اندر بھی ہے یہ. مدینہ. چلیں جی، یہ بھی مدنی پھول بھی ہو گئے. باپو شریف یہ بتائیں کہ احساس گناہ بندے میں پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی بندہ یہ سمجھے ہی نہ کہ یار میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اور یوں مطلب چل رہا ہے، بس اپنے حساب سے چلتا ہی جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وہی غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو اس کی زندگی ہے، اس کے شب و روز ہیں، اس پر جو وہ کام کر رہا ہے، وہ غور کرنے کا ایک تو موقع ہی نہیں مل رہا اسے، اور پہیے کی طرح وہ زندگی اپنی گزار رہا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی ہوئی تمام ہوتی ہے. ہاں جی. یہ وہ گزر رہا ہے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ کہ اچھی صحبت نہ ہونا. اس کا گناہ کا اسے علم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے نہیں. اچھی صحبت کیوں نہیں ہے؟ میں تو نہ کسی ڈاکو کے ساتھ بیٹھتا ہوں، نہ کسی شرابی کے ساتھ ہوں، نہ کسی جواری سے دوستی ہے. میں تو اچھی صحبت ہی ہے. اور کہ آپ مطلب کوئی لچے لفنگے لوگوں کے ساتھ تھوڑی بیٹھتا ہوں. میں تو جو نماز نہیں پڑھتا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو کون سی اچھی صحبت ہے یہ؟ اچھی نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نمازی بنیں گے، عالموں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی گفتگو عالموں والی ہوگی. اگر وہ بیٹھے گا بچوں کے ساتھ تو ظاہر ہے بچوں جیسی گفتگو ہوگی. تو بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. بہرحال اچھی صحبت اگر میسر ہوگی اور اس کا علم ہوگا اسے کہ گناہ کیا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں گالیاں بک رہے ہیں زبان سے، کہتے ہیں آج نہ جانے دن میں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے. یعنی زبان سے گالی ہے اور کہنا نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا کہ آج میری بونی نہیں ہو رہی، میری جو ہے وہ کاروبار کی ابتدا ہی نہیں ہو رہی. زبان پر گالی ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ. تو گناہ کا ہے، پہلے تو گناہ کا علم ہونا چاہیے نا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اور جو ہے اور بہت سارے گناہ کر رہا ہے، مگر اسے علم نہیں ہے. اور علم نہیں ہے ظاہر ہے تو پھر اس کے گناہ کا احساس کیسے پیدا ہوگا اس کو؟ ٹھیک. اصل میں سب سے پہلے اس کے لیے جی کچھ فرما. اصل میں اس میں جو باپو نے بات کی نا بڑی کمال کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں جو گناہ ہے نا اس کی بھی ڈیفینیشن اپنے طور پہ لوگوں نے بنائی ہے. ہمارے نزدیک گناہ وہ ہے جو لوگ جس کو برا سمجھتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جو غلط کام ہے یا جو بڑا گناہ ہے وہ اگر لوگوں کے نزدیک نارمل ہے تو ہم بھی اس کو نارمل سمجھتے ہیں. اور یہ بہت بری بات ہے. میں مثال دیتا ہوں ایک، اس سے سمجھ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے. اگر بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بزرگ سن رہے ہیں، فیملی کے لوگ اس وقت گھر میں ہوں گے، آپ کو اپنے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے. صحیح ہے. اور اس رشتے کے لیے آپ تلاش کرتے وقت لڑکے میں کیا چیز ڈھونڈتے ہیں؟ وہ لڑکا دکھتا کیسا ہے، کماتا کہاں سے ہے، کوئی برا فعل تو نہیں ہے. اب وہ برے فعل کی ڈیفینیشن خاندانوں میں کیا ہے؟ جواری تو نہیں ہے، نشئی تو نہیں ہے، شراب تو نہیں پیتا، دیٹس اٹ. اب یہ 3 چیزیں ہیں. کبھی کسی نے رشتہ کرتے وقت یہ پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 یہ پوچھتے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں اب سنیں پوری بات سننے کا کون پوچھتا ہے بھائی؟ تسی صبر تو کرو، تسی پوری گل سنا دو. پہلی بات کیا یہ پوچھتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات کماتا کتنا ہے یہ پوچھا. کبھی یہ پوچھا کہ کہاں سے کماتا ہے؟ اگر یہ سود کا کاروبار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں جو رب سے جنگ کرے گا، تو بتاؤ وہ خاندان کیسے چلے گا؟ اللہ سے لڑائی کر کے کوئی جیت سکا ہے؟ رشوت کا کام تو نہیں کر رہا. ایک بات. اب چلتے ہیں آگے. اس سے بھی بڑی چیز، کبھی یہ سوچا، یہ پوچھا کہ اس کے عقائد کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول، صحابہ اور اولیاء کے بارے میں اس کے بلیفز کیا ہے؟ جس بچی کو ساری زندگی پردہ کروایا، جس بچی کو اپنے گھر میں ساری زندگی نبی پاک کی محبت پلائی، غوث پاک کا اسے فیضان عطا کیا، بزرگوں کا اس کو ذہن دیا، اور اس گھر میں رشتہ کر دیا کہ جس گھر کے بلیفز ہی کچھ اور ہیں. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو معاشرے میں برائی ہے وہ بڑا گناہ ہے. حالانکہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ اگر کہیں تو نماز نہ پڑھنا ہے. گناہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. شرک کے بعد اگر بڑے گناہوں کو آپ لیں، نو ڈاؤٹ اس میں بدکاری بھی ہے، اس میں شراب بھی ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا، اول سوال تو نماز کا ہوگا نا. حرام کمانا اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایسا میں آپ درست فرما رہے ہیں، مدنی پھول آپ کے بجا ہیں، لیکن اس کی ایک لاجک ہے. کیوں نہیں پوچھتے؟ دیکھیں، رزق روٹی کا تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کماتا کیا، کرتا کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بھی اگر یہ اچھا کما رہا ہے تو پھر یہ ہماری بچی کو خوش رکھ لے گا. ٹھیک ہے. نماز نہیں پڑھتا تو اس سے زندگی میں کیا اثر آنا ہے بھئی؟ اگر کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے بھئی؟ کمائی آ رہی ہے. لوگ تو کہتے ہیں بھئی اپنی بیٹی شادی کر دو، بھوکی نہیں مرے گی بھئی، آرام سے جو چاہے گی پہنے گی، آنا جانا کرنا کرانا، رکھنا رکھانا، گھر گاڑی بنگلہ،
کیا کچھ نہیں ہے جی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ بچی کو خوش رکھے گا. ہاں جی. جو اللہ کو ناراض کرے گا تو کیا اس کی دنیا اچھی رہے گی؟ وہ آپ کی بچی بھی برباد ہو جائے گی, اس کی آنے والی نسلیں برباد ہوں گی. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا اس کا حق یہ ہے کہ وہ آگ میں جلایا جائے. تو یعنی جو لقمے آپ کی بچی کو اور آنے والی نسلوں کو کھلائے گا, تو آپ یہ ایک بچی کو نہیں دے رہے, آنے والی نسلوں کا سودا ہو رہا ہے. یہ آنے والی ساری جو نسلیں ہیں وہ کس عقیدے پر جائیں گی, وہ کس بلیف پر جائیں گی. شرابی باپ ہے, جواری باپ ہے, یہ تو آپ نے سوچا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بے نمازی باپ کی اولاد نمازی بنے گی. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جو غلط خیالات رکھ رہا ہے آپ نے سوچا ہی نہیں ہے, تو اس کی آنے والی نسلیں کیا بنیں گی؟ سلمان بھائی, میں نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ والد روتے ہوئے آئے کہ ہم نے اپنی بچی کو با پردہ ساری زندگی اس کو دین سکھایا, حافظہ بنایا, نیک بنایا, اور ہم نے شادی کر دی تو جا کے اس کا پردے اٹھا دیا گیا. اب جناب ان کو کہتے نہیں جناب غوث پاک کا نام گھر میں مت لینا, یہ صحابہ اور اہل بیت کی یاد کیوں مناتی ہو؟ یعنی اب ان کو احساس ہو رہا ہے. قصوروار کون ہوگا؟ ماں باپ ہوئے نا. اب دیکھیں نہ دیتے تو نہ آج کے دن دیکھنے پڑتے تو اپنے آپ سے بات وہی ہے, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. باپو والی بات ہے نا, جس دن مجھے اور آپ کو یہ احساس, پوری جو معاشرہ میں سن رہا ہے, یہ احساس ہو گیا نا کہ اللہ کی نافرمانی دنیا اور آخرت کی بربادی ہے, جس دن یہ ریئلائز ہو گیا, رشتہ کرتے وقت بھی میں یہ سوچوں گا. ہمارے بدری چلے گا, میں ابھی کل آج ایک شخصیت آئی, ہم اپنے امپلائیز کی بات کر رہے تھے, تو ہمارے باپو بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, مالیات کو دیکھتے ہیں, 26,000 کے قریب ماشاءاللہ جو امپلائیز ہیں, اس میں اولین شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ ہمارے اجیر کو نمازی ہونا ضروری ہے. بے نمازی اجیر نہیں چاہیے ہمیں. اور اس کا بڑا پیارا جواب ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں اتنا دلیر ہے وہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ اپنا امپلائی رکھتے وقت, اپنا رشتہ کرتے وقت, اپنے معاملات کو طے کرتے وقت, اب باپو نے بڑی اچھی بات کی کہ بے نمازی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, تو کیا وہ گناہگار نہیں ہے؟ شدید گناہگار ہے, اور اللہ کی سخت ناراضگی ہے نماز نہ پڑھنے والے پر. جس دن ہم اپنا کہتے ہیں نا, اب یہ بھی بتا دوں کہ جس دن ماں باپ نے پوچھنا شروع کر دیا نا, تو اب رشتے کے لیے نماز بھی پڑھنے لوگ لگ جائیں گے, چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی. آپ چیزوں کو پہلے کیٹیگرائز تو کر لینا, پیسے کماتا ہے ضرور پوچھیں, لیکن کدھر سے کماتا ہے یہ بھی پوچھیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو خالی نماز اور روزہ اور مطلب یہی آپ کا حلیہ داڑھی شریف ہو اور یہ ہو, یہی نظر آتا ہے؟ دیکھیں, ایک بندہ حسن اخلاق سے مل رہا ہے, مسکرا کے بات کر رہا ہے, ادب آداب سے ہے, تہذیب, اخلاق, تمدن, ان سب کو اس نے اپنایا ہوا ہے. اس کو آپ کوئی عمل نہیں سمجھتے؟ اس کو بہت پیاری بات, اور اس کا جواب بڑا پیارا مفتی قاسم صاحب نے ایک سلسلے میں دیا تھا. آپ نے فرمایا یقیناً کوئی شخص نمازی ہے, روزہ دار ہے, اور اللہ کی ساری حقوق ادا کر رہا ہے, اور حقوق العباد ادا نہیں کر رہا, یقیناً وہ بھی غلط کر رہا ہے. ٹھیک, اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. لیکن بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے, بڑا نرم دل ہے, بڑا با اخلاق ہے, اور وہ بے نمازی ہے, اگر وہ سود کا کام کر رہا ہے, اگر وہ حرام کما رہا ہے, اگر وہ ناجائز کام کر رہا ہے, تو اس کو بھی تو غلط مانے نا. حقوق اللہ بھی ادا کرنے ضروری ہے, حقوق العباد بھی ادا کرنے ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم رشتہ کرتے وقت یا جس طرح دوست بناتے وقت ہم معاملات کو تو چیک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حقوق اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو دونوں چیزوں کو جس دن انفسائز کرنا شروع کیا, دونوں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں. حقوق اللہ دیکھیں ان کے بارے میں دیکھیں, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں ویسے ایک تو بچی کے رشتے آتے نہیں ہیں, اوپر سے آپ لوگوں نے, مولویوں نے یہ نئی چیزیں نکال کر رکھ دی ہے کہ اب نماز کا بھی پوچھیں. ویسے یہاں پر گھر میں بچیاں اتنی ساری ہو گئی ہیں, ایک تو پیدا بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کے رشتے نہیں ہو رہے, یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو اب یہ نیا ٹینشن بھی ہم پالیں, اتنا کافی نہیں ہے کہ بندہ کماتا ہے, کھلائے گا, پلائے گا, رکھے گا. دیکھیں, کھلائے گا پلائے گا جب اللہ اس کو دے گا نا, جی ٹھیک ہے نا, اللہ روزی دے گا تو آپ کی بچی کو کھلائے گا. رب جس سے ناراض ہو جائے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی, اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تھوڑا کماتا ہے, حلال کماتا ہے, اللہ راضی ہے, اسے اتنی برکت دے دے گا. آپ نے نہیں دیکھا یوسف بھائی, اربوں پتی کروڑ پتی داماد رشتہ کیا, تھوڑے عرصے میں کنگال ہو گیا, کیونکہ وہ حرام اور جوئے کا کاروبار تھا, برباد ہو گیا, گھر بھی بک گئے لوگوں کے. اب وہی بچی جو کروڑ پتی دیکھ کے دی تھی, اب وہ کرائے کے گھر کے بھی پیسے نہیں ہیں. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ بیچارہ اسکوٹر پہ جاتا تھا, تھوڑے سے پیسے کماتا تھا, سچا نیک آدمی تھا, اللہ نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ اس کے گھر بڑا زبردست ہو گیا. تو اللہ راضی ہے, تو یہ دیکھ لیں. میں تو ایک فارمولہ دے دیتا ہوں, جہاں رشتہ کرنا ہے نا, دیکھ لیں وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے نا, اللہ اس کی دنیا میں اسے راضی کر دے گا, وہ میری بچی کو راضی کر دے گا, اس خاندان میں خوشیاں آ جائیں گی. بس یہ پیرامیٹر بنا لیں. بزرگوں نے یہ تو کیا رشتہ کرتے وقت. غوث پاک کے سارے دیوانے موجود ہیں. غوث پاک کے جو بچوں کے نانا تھے, انہوں نے سیدی غوث اعظم میں کیا چیز دیکھی تھی؟ کیا یہ پوچھا تھا کہ آپ کتنا کماتے ہیں, کتنا جناب آپ کی کون سی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ ہے؟ یہ دیکھیے نوجوان غوث پاک کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا
کہ بھئی یہ اتنا خوف خدا اس نوجوان میں کہ ایک سیب کا حق بخشوانے آیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے، اس کی نسلیں انشاءاللہ نوازی جائیں سبحان گی۔ اللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ یہاں جی آپ سب فرمائیں۔ اگر مال اور دولت کو معیار بنایا جائے کہ فلاں کے پاس مال ہے، اس پر تو حدیث پاک میں وعید موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو ذلت و خواری اس کا مقدر بن جائے گی، جو عزت اپنانے کے لیے وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا، اور جو مالداری کی وجہ سے کرے گا تو فخر و فاقہ اس کے گھر میں ڈیرا لگا لے گا، تو یہ تو نیت ہی غلط ہے۔ کمال بات کر دی، وہ گلی مکا دی نا، حدیث سنا دی کہ اس جو پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کا جو پیرامیٹر ہے اس کے تو اور بالکل پیارے آقا علیہ السلام کا وہ جملہ بھی تو بیان کریں جو آخر میں فرمایا تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو، یعنی دینداری کو پریورٹی دو۔ مدینہ یعنی پریورٹی جب نبی پاک نے ہمیں دے دی ہے دینداری، تو اب آپ کا دماغ نہیں مانتا تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے انہوں نے سمجھا دیا کہ دینداری دیکھ لیں، اگر دینداری ہے تو انشاءاللہ بس اب بہتر ہو جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح دماغ وہی دماغ ہے صاحب جی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہے، وہ عقل فالوئنگ میں ہے۔ وہ عقل کسی کام کی نہیں ہے جو اسلام کو صحیح نہیں سمجھتی ہے۔ اللہ اللہ اچھا ایک اور بات، یہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اچھا یہاں ہو سکتا ہے اب دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں نا، اسلامی بہنوں کی تو بات بڑی کر لی ہم نے، بیوی تلاش کرتے وقت اگر مرد مجھے سن رہے ہیں، جو لڑکے مجھے سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، علماء نے یہاں تک لکھا، پڑھ کے عجیب بات کر دوں آج جی چینل پر بہت عجیب سارے بھی کر دیں غریب بھی کر دیں، چلے غریب نہیں، غریب بات ہوگی جو امیر بنا دے گی اچھا ٹھیک ہے۔ چینل پہ بہت سارے ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ ابھی سے آپ کی اولاد کا آپ پر ایک حق ہے۔ شادی نہیں ہوئی ہے مگر آپ کی ہونے والی اولاد کا آپ پر حق یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ آج کل تو نئے اسکول نہیں تلاش کی جاتی ہے کہ بھائی بچہ ہوگا بچی ہوگی تو اس کو کس اسکول میں لیکن بٹھانا میں ہے۔ تو شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اچھی ماں تلاش کرنا ہونے والی اولاد کا حق ہے۔ کیوں؟ کہ اولاد ہی پہلی درس گاہ ہے، ماں ہی پہلی درس گاہ ہے۔ اگر ماں نیک ہے، ماں سمجھدار ہے، ماں دیندار ہے تو وہ آپ کے بچوں کی شاندار تربیت کرے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں رشتہ کرتے وقت، مرد بھی آج کل کا لڑکی دکھتی کیسی ہے، کتنا پڑھی لکھی ہے، جہیز کتنا لائے گی، نماز پڑھتی ہے صاحب یہ تو پیچھے ہے، اب تو ہے ہائٹ کتنی ہے، رنگ کیسا ہے، یہ اور بہت کچھ ہے۔ سلمان بھائی لگتا ہے آپ کو میسیجز بڑے آتے ہیں، آپ ہر تھوڑی دیر بعد دوسروں کی زبردست طریقے سے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پریورٹی کیوں ہے؟ پریورٹی یہ ہو، ٹھیک ہے شکل و صورت دیکھنے کی، مطلب جو بھی شریعت نے اجازت دی وہ اپنی جگہ، لیکن پریورٹی ہو کہ دیندار، میری بچوں کی ماں جو ہو وہ بچوں کی تربیت کیسی کرے گی؟ بے حیا عورت میرے بچوں کو بھی بے حیا بنا دے گی، بے نمازی عورت میرے بچوں کو بھی بے نمازی بنا دے گی، اور اللہ کی رحمت سے اولیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ ماں کی گود سے انہوں نے ایسی تربیت لی کہ پھر زمانے کے شہنشاہ بنے۔ یہاں میسیجز سب ہیں، آپ سب میسیجز بھی ہیں، سوال بھی ہیں، اور 7 کالز بھی ہیں میرا خیال ہے ناظرین کو ہم لیتے ہیں۔ ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے بھی ہماری باری کب آئے گی، لیکن باری آ گئی آپ کی۔ جی سلمان بھائی یہ عرض کرنی تھی، اگر کسی نے سچی توبہ کر لی ہے، وہ اس پہ قائم بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو اس کے دوست احباب ہیں وہ اس کو پھر ورگلاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، خیر ابھی تم جوان ہو تو بعد میں پھر سچی توبہ کر لینا، تو وہ اس کو بیچارے کو مجبور کر رہے ہیں کچھ غلطیوں کی طرف۔ تو اب بتائیں کہ اب اگر دوبارہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس میں کیا اس کی توبہ ٹوٹ جائے گی اور وہ گناہگار اس کے دوست ہوں گے یا یہ بھی ساتھ شامل ہوگا؟ جی باپو شریف ارشاد فرمائیں۔ باپو شریف آپ پیالہ رکھ دیں، آپ یہ سلمان بھائی کرتے بھی وہی ہیں، جو کچھ کھا رہا ہوتا ہے نا سیدھا اس کی طرف جاتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، وہ جواب ویسے میں سچ بتاؤں میں نے دیکھا نہیں کہ کھانا، لیکن میں نے سوچا یہ فروٹ کا میں نے نوالا منہ میں لیا، جی عبدالحبیب میں کو فروٹ کھاؤں یا سلمان بھائی کو جواب؟ وقت کم ہے تو اشفاق بھائی جو ہے تمہیں شہری کا وقت کم ہے۔ جی اشفاق بھی آپ جواب جی اشفاق بھائی آپ کا پیالہ خالی ہو گیا۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، نقار خانے میں طوطی کی آواز، طوطی کی آواز جو ہوتی ہے نا یہ اپنی ہی خوبصورتی رکھتی ہے، نقار خانے میں گونجتی بھی ہے۔ دیکھیں لیکن آپ پہلے رک جائیں، پہلے یہ نقار خانہ اور طوطی سمجھائیں، یہ پبلک کو کدھر سمجھ آئے گا؟ پہلے محاورہ ہے، بڑے بڑے ماشاءاللہ اسپیکر بیٹھے ہیں تو یہ آواز کہاں سے نکلے؟ بہرحال جو انہوں نے کہا کہ کوئی کہتا ہے ان کو مس گائیڈ کرتا ہے، ڈیفینیٹلی اگر یہ عقل مند ذہین سمجھدار ہیں، تھوڑی بہت نو ہاؤ رکھتے ہیں دنیا داری کی، تو ان کو کوئی سمجھاتا ہے بیٹا تم اتنی جلدی کام پہ چلے جاتے ہو، رات لیٹ آتے ہو، اتنی محنت کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے پیسے کمانے کی؟ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، وہی کر رہے ہوں گے جو کر رہے ہیں، پیسہ کماؤں گا تو فیوچر اچھا ہوگا۔ تو جب دنیا داری میں سمجھ آتی ہے، کھاتے ناک سے منہ سے ناک سے نہیں ہے، ہر چیز سمجھ آتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے، دین داری کی بات آتی ہے،
تو ہم کیوں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہو، ابھی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی کیوں اتنا مولوی بن رہے ہو، ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی عمر پڑی ہے، اس پر پھر بھی حج کچھ کر کریں لینا، گے۔ پھر سب کر لینا۔ تو میرے بھائی ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت جوانی سے کرنے لگے، بچپن سے کرتے رہیں، ہر آن ہر سانس کرتے رہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ مدنی چینل پہ جو سکھایا جا رہا ہے الحمدللہ یہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا، یہ باتیں بھی تو الحمدللہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، تو ہم ان باتوں پر کان دھریں، اور جو اللہ رسول سے دور کرنے والی بات کرے اس کی طرف کان ہی نہ لگائیں۔ مدینہ توبہ کا چونکہ موضوع بھی ہمارا توبہ ہے نا، تو توبہ میں تاخیر کرنے کے اسباب جو علماء نے لکھے نا، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو جوان ہی ہے، توبہ بھی کروں گا، بالکل ساری نمازیں پڑھوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا۔ یہ اتنا خطرناک وار ہے جس کو طول عمل بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آج کل کے معاشرے میں بہت ہے۔ لیکن وہی وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم پڑا ہے، وہ خود سوچیں، اپنے اطراف میں دیکھیں دنیا میں میں اور آپ مدنی چل کے ناظرین ایک سیکوینس سے آئے ہیں۔ پہلے میرے پردادا، آپ کے پردادا آئے، پھر دادا آئے، پھر والد آئے، پھر آپ آئے، اس کے بعد آپ کے بچے آئے۔ لیکن جانے کی سیکوینس یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے دادا ہی جائیں گے پھر ابو جائیں گے، جوان بیٹا چلا جاتا ہے اور باپ اس کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے۔ اور یہ سارے واقعات آپ کے آس پاس موجود ہیں۔ قبرستان جائیں تو وہاں آپ کو تختیوں کو پڑھا کریں، آپ کو 18 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 7 سال کے بچے کی بھی ملے گی، 60 سال کے بوڑھے کی بھی ملے گی۔ تو ہم کیوں نہیں سوچتے روزانہ ایکسیڈنٹ کے اندر، عجیب عجیب واقعات کے اندر جوان لوگ جا رہے ہیں۔ اب تو نوجوانوں کو کینسر جیسی بیماریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ وقت بہت ہے ہمارے پاس، تو آج صبح کا وقت بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم میں سے کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آج روزہ شروع ہونے تک ہم زندہ رہیں گے؟ اتنی ساری ہمارے پاس سینسز بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں۔ یہ شعر بھی پڑھتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں؟ آج توبہ کریں، ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں کہ بعد میں کر لینا، بعد نہ آئی اور اس سے پہلے قبر میں چلا گیا۔ ایسے کئی نوجوان قبروں میں جا کر سوچتے ہوں گے جب ان پر عذاب ہوتا ہوگا کہ کاش میں توبہ کر لیتا، بعد میں کرنے کا پلان کیا تھا۔ ہے نا جی، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے ایک بار اور موقع دے دیتا مالک تو میں توبہ کرتا، تھوڑی مہلت اور دے دیتا۔ قبرستان میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں صرف بوڑھے آتے ہیں؟ جوان بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، تو سب جس کا وقت پورا ہو گیا اس نے آنا ہے، تو کیوں انتظار کر رہا ہے کہ مجھے بہت وقت ملے گا؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہم نے جنازہ پڑھا ہمارے امام صاحب، جی فیضان مدینہ کے امام صاحب کے جو جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہے، جنید بھائی کے، تو کس طرح لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ سلمان بھائی، تاخیر کے حوالے سے امام غزالی نے بڑی پیاری گفتگو کی کہ توبہ میں تاخیر کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور یہ شرعاً بھی مسئلہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کی توبہ کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا یہ الگ سے گناہ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کرنے کا ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی چھاتی ہے، اور جتنی ہی وہ تاخیر کرتا رہے گا وہ سیاہی بڑھتی رہے گی، حتیٰ کہ ایسی نوبت پہنچ جاتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو توبہ سے محروم ہونے اور بدبخت ہونے کا بھی ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوتا اور توبہ میں تاخیر کرتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے یہ سوچا اب جو کال آئے گی نا اس کا جواب یوسف بھائی سے لینا، یوسف بھائی نے پہلا اٹھایا ہوا تھا، اب اس میں میرا قصور ہے؟ تسی جانو تواڈے کالر جانے سانو شہری کرن دو۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں۔ ہاں جی، محمد چراغ چشتی اتاری، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، کیا توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نیز حقوق اللہ اور حقوق العباد سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی باپو شریف۔ جی، توبہ، سچی توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سوائے شرک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے؟ جی، اگر شرک سے توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے گا تو معافی۔ جی، اور دوسری بات کیا پوچھی انہوں نے؟ ان کا حقوق العباد اور حقوق اللہ کی توبہ کیسے کرنی ہوگی؟ وہ ہر توبہ ایک طریقے سے نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، مطلب کہ ایک تو ہے کہ حقوق اللہ کا تعلق ہے تو وہ معافی مانگے گا اللہ سے، اللہ اس کے گناہ چاہے تو معاف فرما دے۔ اب اگر کسی کا قرض لیا ہوا ہے اس نے تو اب توبہ کرنے کے بعد قرض لوٹانا ضروری ہوگا اس کو۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ قرض لے کر اس نے کہا کہ میں نے معافی کر لی، جیسے شب برات آئی اور اس نے کہا جناب سارے حقوق معاف کر دیے، اب سارے حقوق معاف کر دیے، اس سے مراد وہاں یہی ہوتی ہے عموماً کہ میں نے اگر کسی کی دل آزاری کی ہے، غیبت کی ہے، اب مال لیا ہوا ہے یا اس سے کاروبار میں اس کے پیسے اس پہ رکے ہوئے ہیں تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، رشوت ہے تو یہ جس سے لی ہے اس کو واپس کرنی پڑے گی، سود کا بھی یہی معاملہ ہے، اور اسی طرح اگر نماز روزہ ہے تو اس کو بھی پھر قضا، اس کا نمازیں قضا ہیں اس کی، تو اس کی ذمہ اس نے نمازیں قضا کرنی ہے اپنی پوری۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو پینڈنگز ہیں اس کی وہ ساری زکوٰۃیں ادا کرے گا۔ اسی طرح لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں اس نے اگر، یا مال ناحق لیا ہوا ہے، یا
یا سود کا مال لیا ہوا تو سارا کا سارا واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو توبہ کرنے کے حوالے سے میں نے جس طرح عرض کیا کہ ایک جیسا معاملہ نہیں ہے. حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو وہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، مگر بندوں کے حقوق ہیں تو ان کو ادا کرنے ہوں. بندوں سے معافی مانگنی، بندے سے معافی یا اس کا جو حق ہے اس کے اوپر وہ یہ بڑی اہم بات ہے، سیکھنا ضروری ہے ناظرین. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی، آپ نے کہا تھا سارے گناہ معاف ہو گئے، تو نماز نہ پڑھنے کا، وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوا ہے، مگر رمضان جتنی نمازیں قضا ہوئی اس کا حساب کر کے نمازیں قضا کرنی ہوں گی. روزے نہ رکھنے کا وقت پر گناہ انشاءاللہ اللہ نے، جیسے عرفات کے میدان میں ہم سنتے ہیں کہ بھائی حج کر لیا تو سارے گناہ معاف، تو یہاں بھی ڈیفینیشن یہی ہے کہ گناہ معاف ہو گئے لیکن جو آپ پر گویا قرض ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ اللہ کے حقوق کی بات ہو گئی. اور اسی طرح اب وہ بندوں کے حقوق ہے جس میں کسی کا مال ہی آپ نے دبا لیا ہے، پیسے ہی نہیں دیے، تو وہ جو آپ نے تاخیر کی، اسے تکلیف پہنچائی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مزدلفہ میں جو حقوق العباد معاف کا وعدہ ہے تو وہ معافی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کہ قرضے بھی معاف ہو گئے، سارے پیسے ہی معاف ہو گئے، ہڑپ کر کے بیٹھے رہو، ہر سال حج کر لو پھر. اچھا یہاں میں ایک بات توجہ دلاؤں گا عبدالحبیب بھائی کہ بندوں کے اوپر جو نمازیں ہوتی ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں جی. اب ان کی اولاد پر اگر باپ نے وصیت کی تو ضروری ہے، اور وصیت نہیں کی، دیکھیں ہمارے ہاں اصول یہ ہے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا سویم کر دیتے ہیں، پھر چہلم کرتے ہیں، پھر برسی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں. ایصال ثواب و مغفرت کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں. ایک بات میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی توجہ دلاؤں گا کہ اس میں جو ہے اس کے ذمے اگر نمازیں باقی ہیں تو اس کے فدیے دیے جائیں گے. ٹھیک. اس کے ذمے جو روزے باقی تھے اس روزے کے فدیے دینے ہیں جناب. تو اب نمازوں کے فدیے، ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. ٹھیک. ایک نماز کا فدیہ جو ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. آپ کیلکولیٹ کریں، اور اپنے جانے والوں کا صرف سویم بہت اچھی بات ہے، صرف چہلم یہ بھی ثواب کا کام ہے، مگر صرف سویم اور چہلم اور برسی پر نہ رہیں. اگر وہ نمازوں کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے قبر میں کہیں پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ باپ بیٹا کروڑ پتی ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، دے کے چڑھا رہا ہے، کھلا رہا ہے لوگوں کو، مگر جو ہے وہ ان کے فدیے ادا نہیں کر رہا. میں یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ دعوت اسلامی الحمدللہ فدیے بھی لے لیتی ہے، کہ جو اگر نمازوں کے فدیے دینا چاہیں، روزوں کے فدیے دینا چاہیں، زکوٰۃ بھی جمع کرتی ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ کئی مرتبہ ہمارے مبلغین بیان بھی کرتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی اتنے سارے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. آپ دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے، اپنے مرحومین کے فدیے وغیرہ اور نمازوں کے فدیے، روزوں کے فدیے، روزوں کے کفارے دے سکتے ہیں، آن لائن بھی دے سکتے ہیں. اور اس وقت بھی اگر آپ چاہیں یہ تمام معلومات جاننا تو ایک نمبر چلتا رہتا ہے درمیان میں، اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کارڈ رکھتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ اسی وقت اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ اور اپنے صدقات اسی وقت جمع کروا سکتے ہیں، آن لائن جمع کروا سکتے ہیں. اس حوالے سے جو بھی آپ معلومات رکھنا چاہتے ہیں ان نمبرز پر آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ اسی وقت بھی چل رہے ہیں تو کال کر سکتے ہیں. باپ اس میں یہ وضاحت بھی ہو جائے، جیسے گندم کا فطرہ 100 روپے ہے، تو یہ جو گندم کا فطرہ ہے 100 روپے، یہی ایک نماز کا فدیہ بنے گا؟ دیکھیں یہ تو جو عام جو ہم دیتے ہیں فدیہ اس کا آٹے کا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، 2 کلو کے قریب جو ہے. تو ہمارا جو ابھی جو ہم 100 روپے گنے اس کو، یعنی اگر فدیے کا حساب بنانا تو 100 روپے سے گنے نا، تو 100 روپے اگر فدیہ دینا ہے نا ہم نے، تو ہماری 6 نماز، ایک دن کی 6 نمازیں ہوں گی. مندی کے ناظرین آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے جو ہے وہ والد صاحب یا والدہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس کا کتنا فدیہ بنتا ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنے سال انہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی بالغ ہونے کے بعد. اب وہ جو بھی اندازہ ہے تو روزانہ کے 6 فدیے بنیں گے، 600 روپے بنیں گے ایک دن کی نمازوں کے، 5 نمازیں اور ایک وتر. تو اب آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ اگر 600 روپے کا ایک دن کا فدیہ بنتا ہے تو 18,000 روپے کا ایک ماہ بنے گا، اور اسی کو آپ ملٹیپلائی بائی ایئرز کر لیں. اگر بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب یا والدہ کا آپ اتنی بڑی اماؤنٹ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تو علماء نے اس کے لیے کچھ اجازتیں دی ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں، شرعی رہنمائی لیں، تو انشاءاللہ کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے کئی سالوں کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن پہلے آپ آگے تو آئے نا، ادا کرنے کی فکر تو کریں جو ابراہیم باپو نے بتایا. ابھی یہ بتایا گیا کہ 2 کلو، 2 کلو میں 80 گرام کم، جی تقریباً 2 کلو ہے تو 50 گرام 80 گرام، 80 گرام، ہاں تو ایک فطرہ اس سے کم سے کم بنے گا. تو 100 روپے جو ہے پاکستانی 100 روپے پاکستان میں، اور اپنے ممالک میں اس اعتبار سے وہ ادا کریں، ہر ملک میں اپنے اعتبار سے دیکھیں. اچھا فطرے کی بات چلی عبدالحبیب بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں میں معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، یہاں مجھے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ خاص کال سینٹر ہے
جو کارڈ وغیرہ سے جو ہے نا وہ رقم لے گا یا کیا کرے گا؟ دیکھیں یہ جو نمبر ہے نا اسکرین پر باپو، یہاں پر ہمارے اسلام میں بیٹھے ہیں نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے کالز ایک نمبر دیا ہوا ہے الگ سے، اسپیشل مالیات کا نمبر ذرا چلائیے گا، جس میں ہمارے اسلام بھائی آج رات کو بھی بیٹھتے ہیں، دن میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جب آپ کال کریں گے تو وہ آن لائن آپ کی ڈیٹیل لے کے انشاءاللہ ٹرانسفر کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ابھی مالیات کا نمبر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ جی یہ نمبر جو آ رہا ہے احتیاط کے حوالے سے جو نمبر تھا یہ ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ، اسکرین پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس پر آپ کال کر کے اپنے احتیاط جمع کروا سکتے ہیں۔ جی یوسف بھائی آپ کچھ کہہ رہے جی میں عرض کر رہا تھا کہ فطرے کی بات چل پڑی ہے، ہاں جی، تو ماشاءاللہ مسلمان فطرہ اپنا ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے فطرے کے بارے میں کہ جو فطرہ کانسیپٹ جو ہے نا اس پر میں نے وہ سے سب بات سے کرنی کم تر دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپے آپ نے بیان کیا تو اب ہر کسی نے 100 روپے ہی دینا ہے۔ گاڑی رکھنی ہے تو سب سے اچھی رکھنی ہے، گھر رکھنا ہے تو سب سے لگژری رکھنا ہے، اچھا جناب گھڑی پہننی ہے تو بڑی مہنگی پہننی ہے، کپڑے پہننے تو آؤٹ کلاس پہننے ہیں، شوز پہننے ہیں تو سب سے مہنگے پہننے ہیں۔ کیا کہیں گے عبدالحبیب بھائی اس پہ؟ دیکھیں یہاں میں دو چیزوں کو اس میں کاؤنٹ کروں گا کہ ایک تو مدنی چل کے ناظرین پہلے یہ سوچئے کہ فطرہ جو ہے ہم ہر سال ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فطرہ جو ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا چاہیے، جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے۔ ہم اپنا لائف سٹائل دیکھ لیں، کم سے کم تو ہمیں سلیب مل جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی 100 روپے فطرہ ہے، تو ہم نے جناب جا کے سب نے اپنی پوری فیملی کا 100 روپے کے حساب سے فطرہ دے دینا ہے۔ لیکن شاید بہت ساروں کو یہ نہیں پتا کہ فطرہ زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور احادیث میں جس کی ماشاءاللہ ہمیں ترغیب بھی موجود ہے۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ فطرہ جو ہے وہ گندم کے ساتھ ساتھ جو کا، کھجور کا اور کشمش کا بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب مجھے میرے رب نے لاکھوں سے اچھا بنایا ہے، بہترین لباس پہنتا ہوں، اچھے گھر میں رہتا ہوں، جو چاہتا ہوں وہ کھاتا ہوں، تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی تو پھر جس کا یہ شکرانہ ہے نا، تو اچھا ادا کریں۔ تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب سے جس کو بتاتے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 100 روپے سے اوپر بھی فطرہ دے سکتے ہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یعنی 100 روپے بھی کوئی دے گا تو اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا، لیکن جب راہ خدا میں دینے کی بات ہو رہی ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، نیت دیکھی جاتی ہے کہ اس بندے کو مال سے محبت ہے یا رب سے محبت ہے۔ تو آپ جتنا اچھا فطرہ دیں گے نا، میں پرسنل میرا ماننا یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ زندگی کو اور اتنی خوشگوار اور اچھی کر دے گا۔ تو جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ کشمش کا دے، ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ شکرانے میں ادا کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ اچھا پھر آپ کا فطرہ جا کدھر رہا ہے؟ آپ کا فطرہ کسی بھی نیکی کے کام میں جا رہا ہے، آپ جہاں بھی دیں۔ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم یہ فطرہ آپ کو مہنگا اس لیے دلانے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کو دیں، یقیناً ہم دعوت اسلامی کے لیے آپ کو ضرور عرض کریں گے، لیکن آپ جدھر بھی عاشقان رسول کو فطرہ دیتے ہیں، عاشقان رسول کے مدارس میں دیتے ہیں یا واٹ ایور، آپ زیادہ دیں، دل کھول کر دیں تو الحمدللہ۔ پہلے تو میں آج یہ بتا دیتا ہوں کہ جو فطرے کی کیٹیگریز ہیں وہ کیا ہیں، کتنا فگر اس سال پاکستان میں رہنے والوں کو دینا ہے، باقی ملکوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے چینل پہ چلے گا۔ تو گندم اس بار 100 روپے ہے، جو 400 روپے ہے، کھجور کی 2 کیٹیگری بنائی ہیں دارالفتہ والوں نے، نارمل کھجور 800 روپے کا فطرہ ہے، اور اچھی اگر آپ افطار میں اچھی کھجور کھاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اچھی کھجور کا فطرہ دیں، تو وہ 1600 روپے بنتا ہے۔ اور کشمش جو ہے نارمل کوالٹی کے 1920 روپے فطرہ ہے، اور اعلیٰ کوالٹی کی جو کشمش ہے وہ 4800 روپے کا فطرہ بنتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے، اور آپ ہی کی آخرت، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی دینا چاہے گا تو الاؤ ہی ہے نا۔ تو اپنی آخرت کے لیے جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ فطرہ جمع کرائیں، اور خوش دلی کے ساتھ، یا اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا رکھا ہے، میں مالک تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ فطرہ پیش کرے، انشاءاللہ یہ قبول ہو گیا تو وارے نیارے ہو جائیں انشاءاللہ۔ نمبر آ گیا جی اسکرین پر، چلے جناب، تو اس نمبر پہ رابطہ کر لیں آن لائن ڈونیشنز کے لیے بھی اور دعوت اسلامی کے بھی۔ اب میں اپنی دعوت اسلامی کی بات کر لیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں جہاں جہاں ماشاءاللہ ہمارے مراکز ہیں، وہاں بستے لگے ہوئے ہوں گے، اسٹال لگے ہوئے ہیں، آپ جائیے، زکوٰۃ بھی جمع کرا سکتے ہیں، اچھا ایڈوانس فطرہ بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں عید والے دن ہی نماز عید کے لیے جاتے ہوئے فطرہ جمع کرانا، کئیوں کی عید کی نماز بھی اس لیے نکل جاتی ہے، تو بھائی پہلے ہی فطرہ جمع کرا دے، رمضان میں جمع کرا دے، ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا، ہاں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ کال ساتھ بھی جمع کرا سکتے ہیں، ایڈوانس بھی، جی اگلے سال کی بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد وسیم اتاری فیصلہ آباد سرداری کابینہ سے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہت سارے گناہ کر لیتا ہے اور شیطان اس کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی باپو شریف آپ سیری کریں اشفاق بھائی۔ جی اصل میں اس میں یہ بھی جو ہے نا توبہ کے تاخیر کے اسباب میں سے ایک زبردست سبب ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلوں میں بات بھی کی تھی، رحمت الہی پر جب بات کی تھی، کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار میرے اتنے گناہ، اتنی خطائیں، اب میں کیسے بخشا جاؤں گا۔ تو ان کے لیے تو وہی واقعہ میرا خیال ہے جو احادیث میں موجود ہے
کہ ایک شخص جو تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا جس کا مضمون ہے جس نے 99 قتل کیے تھے اور جا کے لوگوں سے کہا کہ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو کسی نے کہا تمہاری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ حالانکہ وہ اپنے آپ کو ایک عالم کہتا تھا لیکن علم نہیں تھا. تو اس نے کہا 99 تو پہلے مار دیے، سینچری پوری کر لیتے ہیں. اس کو بھی قتل کر دیا. پھر خیال آیا کہ نہیں میں نے بڑا غلط کام کیا ہے. تو اب کسی نے کہا کہ وہاں نیک لوگ بستے ہیں، نیک لوگ جمع ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ قبول کر لے گا. اس بندے نے ٹریول شروع کیا. ابھی وہاں پہنچا نہیں ناظرین، توبہ بھی نہیں کی، مگر چونکہ توبہ کے ارادے سے چلا، راستے میں انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. ذرا سوچئے 100 قتل کرنے والا جس نے ابھی توبہ نہیں کی ہے، صرف ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ چلا ہے. اب اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے. عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے، 100 بندوں کا قاتل ہے. رحمت کے فرشتے کہتے نہیں، توبہ کی نیت ہو چکی تھی. اب زمین کو ناپا جاتا، حکم الہی ہوا کہ زمین کو ناپا جائے. اگر یہ نیک لوگوں کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں، اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں. اللہ کی شان دیکھیں. علماء لکھتے ہیں کہ اس طرف کی زمین کو لپیٹ دیا گیا. اللہ کی بشیت یہ تھی، اللہ کی کرم نوازی یہ تھی کہ اس کو بخشا جانا تھا، تو اس زمین کو لپیٹ دیا گیا تاکہ حساب میں نیک لوگوں کے قریب ہو جائے اور اس کی بخشش ہو گئی. علماء نے یہ واقعے کے تحت لکھا کہ جب یہ احادیث پاک سنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمیں سننے کے بعد سیکھنے کو ملتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. رب کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں. اچھا یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ ابھی تو توبہ بھی نہیں کی تھی، کوئی نماز سجدے بھی شروع نہیں کیے تھے. اچھی نیت، دل سے کنیکٹیوٹی، چل پڑا تھا توبہ کے لیے. اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. جو ہاتھ اٹھا لے، سر جھکا لے، آنسو بہا لے، چھوڑ دے گناہ کو اور نیک بن جائے، اس کی کیوں نہ بخشش ہوگی. جتنے بھی گناہ ہو گئے مدنی چل کے ناظرین گھبرائیے نہیں، میرا رب بڑا کریم ہے، اس کے خزانے بہت ہیں. ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہیں. وہ ایسا کریم ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. رب کریم معاف کرنے پہ آئے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر. اور بندے کے لیے اہتمام اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو میت کو قریب کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا. اور بہت زیادہ نہیں، میلوں قریب نہیں تھا بلکہ ایک بالش صرف اس بستی کے قریب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اس وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی. یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بخش کی جائیں. بالکل. وہ کہا ہے نا کسی نے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اگر ہم توبہ کریں گے وہ ہمیں انشاءاللہ ضرور بخشے گا. اور اگر ہم غور کریں ماہ رجب پر، شعبان پر، شب برات پر، شب قدر پر اور عشرہ رحمت پر، عشرہ مغفرت پر، جہنم کی آزادی کے عشرے پر، یہ تمام مواقع ہیں، یہ تمام موقع ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ ہم اس میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اس میں توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی چاہیں، وہ ہمارے گناہوں کو ضرور بخشے گا. مدینہ جی کال شامل کرتے ہیں. محمد شہزادت تاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، نور رمضان سلسلہ مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. اور بہت پیارا موضوع، سچی توبہ. اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. یہ بھی ہے جو آپ نے فرمایا ہے، بالکل درست کہا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے. دونوں طرح کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رحمت کی امید بندہ رکھے اور مایوس بھی نہ ہو، اور جو ہے نا وہ خوف کی کیفیت میں بھی رہے. الایمان بین الخوف والرجاء. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مغفرت کا، بخشش کا، عفو کا ہی گمان رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بھی ستھرا بنائے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ مالک پکڑ بھی سکتا ہے، گرفت بھی فرما سکتا ہے، اور پھر جب وہ گرفت فرماتا ہے تو پھر بندہ بچ نہیں پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ گڑ گڑاتا رہے. رونے والے یہ زیادہ پسندیدہ ہیں، رونے والوں کو زیادہ جو ہے پسند کیا گیا ہے اور ان کی تعریف بیان کی گئی. توبہ پر میں ایک بات کنکلوژن کے طور پہ زیادہ امید ہے کہ ناظرین اور زیادہ اچھے انداز میں اس کو سمجھ جائیں گے کہ توبہ کے لیے بہت زیادہ جس کو کہنا اہتمام کی ضرورت رہی ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ، کن جملوں کے ساتھ کیسے توبہ کرنی ہے. دیکھیں شرمندگی ہو، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے.
سچے دل سے بس اسے دل ہی دل میں بھی کوئی پکار لینا، کوئی وہ کریم ہے، وہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے دو واقعات عرض کر دیتا ہوں ناظرین، آپ کو بہت کلیریفائی ہو جائے گا کہ توبہ کتنی آسان ہے اگر رقت قلبی کے ساتھ اللہ سے کنیکٹیوٹی ہو جائے۔ کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر فاروق کا ایک جلال ہے، آپ کا ایک وقار ہے، آپ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے ناظرین، تھوڑا سینیریو سمجھیے کہ ایک نوجوان سامنے کھڑا، حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں اور اس کے ہاتھ میں بوتل بھی ہے، کہا بتاؤ کیا ہے؟ کتنا وقفہ ملا ہوگا اس نوجوان کو؟ اس نوجوان نے دل ہی دل میں، کوئی زبان سے نہیں، دل ہی دل میں رب کو پکارا، مولا آج بچا لے، آج مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، توبہ کرتا ہوں مالک، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ مجھے بتائیے کتنا موقع ملا ہوگا اس نوجوان کو؟ وہ ڈرتے ڈرتے نوجوان کہتا ہے حضور شراب نہیں ہے، سرکہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں بوتل دو، دکھاؤ۔ اب ذرا غور کیجیے اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ سامنے حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں ہے تو شراب کی بوتل، قحط سرکہ دیا ہے، اب تھوڑی دیر میں ریڈ ہینڈ پکڑا جاؤں گا، مگر جیسے ہی وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ اللہ، یہ ہے مالک۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ہک گناہ میرے ماپیوں ویکھیں مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پا، وہ پردے ڈال دیتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، 70,000 کا مجمع تھا، آپ نے دعا کی، ارشاد ہوا موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہے اے موسیٰ بارش نے نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ شخص جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے ہمارے مجمع سے نکل جائے۔ اب وہ شخص پہچان تو گیا کہ بات میری ہو رہی ہے، لیکن وہ سوچنے لگا کہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ نافرمان بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ مدنی چل کے ناظرین اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے کوئی کھڑے ہو کر زارو کتار جس کو کہے اعلان کر کے توبہ نہیں کی، اس نے دل ہی دل میں رب کو پکارا، مولا آج بچا لے، آج ذلیل ہو جاؤں گا، آج پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں تجھے 40 سال سے اے اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں۔ بس یہی کہنا تھا، بادل آتے ہیں، موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا وہ بندہ تو نکلا نہیں ہے، بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اب جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اے موسیٰ اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا، جب وہ نافرمان تھا، میں نے اس وقت اسے رسوا ہونے نہیں دیا، تو اب تو میرا دوست ہو گیا ہے، میں تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ کیونکہ اب بھی بتا دیا جاتا وہ کون ہے تو ریویل تو ہو جانا تھا نا، پتا تو چل جانا تھا کہ یہی نافرمان تھا، اب دوست بن گیا ہے۔ اللہ نے پھر پردہ ڈال دیا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے کتنے گناہ ہیں، رب سب جانتا ہے۔ سر جھکا کر صدق کے دل سے، آج رات ماہ رمضان کی رات ہے اور ان راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ رمضان کی راتوں میں مدنی چل کے ناظرین یہ ندائیں لگ رہی ہیں، آپ جانماز پہ بیٹھ جائیں، تہجد ادا کریں، سر جھکائیں، آنسو بہائیں، اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کریں، وہ کریم ہے۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں عدنان بھائی، ہم سب کی مائیں جن کی مائیں چلی گئیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ذرا تھوڑا سا ایک سینیریو بنائیں کہ رات دیر سے آپ اپنی ماں کے پاس جائیں اور آنکھوں میں آنسو ہوں اور ماں کو کہیں کہ ماں میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، تو ماں کیسا رحم کرے گی، کتنا پیار کرے گی۔ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا۔ جو بندہ رات بستر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے گا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، ہو گئے گناہ، مالک مجھے بخش دے، مجھے جنت میں داخل کیجیے، مجھے محروم نہ کیجیے۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا بندے کو رات روتا دیکھ کر کیسے معاف نہیں کرے گا؟ سچی توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ کی پلاننگ کے ساتھ توبہ نہیں ہونی چاہیے، گناہ یکسر چھوڑیں اور بس اب توبہ کریں۔ آ جائے مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کا ماحول انشاءاللہ زندگی کو بدل دے گا۔ آج جتنے مدنی چلے کے ناظرین ہیں، آج سلسلے کا نام ہی سچی توبہ ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی سچی توبہ عطا فرمائے، ایسی توبہ دے دے آج کہ اس کے بعد پھر گناہوں کی طرف ہم نہ جائیں، اور اس کے لیے ہمیں نیک ماحول اپنانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں مدنی ماحول، اچھا ماحول دعوت اسلامی کا میسر ہے، اس میں آئیے انشاءاللہ، اللہ نے چاہ گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی۔ سلمان بھائی میں یہاں امیر سنت کی زیارت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، آپ رکت میں ہیں، امیر سنت کی زیارت کرائیں، جو کلام چل رہا ہے کچھ وہ بھی سنائیں۔ اللہ دیکھیں
وہاں بھی گناہوں سے توبہ کی بات ہی ہو رہی ہے. عاشقان رسول متوجہ، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی. اچھا، ایک وضاحت کرنا صلو ضرور علی ہے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے گفتگو کے دوران یہ بھی ہم میں سے کسی نے کہا کہ سود کی رقم بھی اس کو لوٹانی ہوگی، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ اسی کو لوٹائی جائے، لیکن بعض کئی ایسے اداروں سے لیے ہوئے ہوتے سود کو جن کو لوٹانا ممکن نہیں ہوتا، تلاش ممکن نہیں ہوتی، تو وہ رقم جو سود میں کسی سے لی ہے تو وہ کسی شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دے گا، تب بھی اس سے یہ جو اس پر وبال ہے وہ ہٹ جائے گا. اگر پتہ نہیں ہے کہ کس سے لیا ہوا ہے اس کو دے نہیں پائے گا، اس کو تلاش نہیں کر پائے گا، یا کئی ادارے ہیں جن سے واپس نہیں لیتے وہ لوگ، ٹھیک، تو پھر یہ بھی ایک حل ہے شرعی. یہ بھی حل ہے. چلیں جی، یہ بھی سلمان بھائی، میں عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی ترغیب دلائی توبہ کی، اور یہ مہینہ بھی توبہ استغفار کا ہے، رات میں منادی ندا کرتا ہے. یہاں میں ایک مکالمہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حدیث پاک میں اس کو کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک و محبوب حقیقی کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ میں نے برائی کی، تو رب کریم فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی. عرض کرتا ہے بارگاہ الہی میں کہ میں نادم ہوں، جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں. وہ عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اور فرمایا نوجوان جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے میں حیا نہ کرنا، اور جب تو دوسری مرتبہ توبہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے. اور فرماتا ہے میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا، میں نافرمان کی پردہ پوشی کرتا ہوں، تائبین کی توبہ قبول کرتا ہوں، خطائیں معاف کرتا ہوں، ندامت کرنے والے پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. دعا بھی بندہ مانگے اللہ سے، یا جواد اللہ یبخل، یا حلیم اللہ یعجل، اقضی حاجاتنا یا رب العالمین. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، دعا بھی مانگیں، رجوع لائیں. گناہ ہم نے نہیں کرنے، انشاءاللہ اچھے اعمال کرنے ہیں، یہ نیتیں بھی بنائیں. اور آئیے ابھی بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کے سیگمنٹ کی طرف. ایک واقعہ صحابی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، ایک صحابی کا واقعہ ہمارے سیگمنٹ میں. آج ہم نے کون سا واقعہ سننا ہے؟ حضرت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صفہ میں بیٹھے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین میں سے کسی انصاری کے ہمراہ ایک کو، کسی کے ساتھ دو کو اور کسی کے ساتھ 3 آدمیوں کو بھیج رہے تھے، حتیٰ کہ ہم آخر میں 4 افراد بچے اور 5ویں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ارشاد فرمایا تم میرے ساتھ چلو. چنانچہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہو گئے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ہمیں رات کا کھانا کھلاؤ. چنانچہ انہوں نے جشیشہ حاضر کر دیا، ہم نے وہ کھا لیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ ہمیں کچھ کھلاؤ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسیسہ لے کر حاضر ہوئیں، ہم نے کھا لیا. پھر فرمایا اے عائشہ ہمیں کچھ پلاؤ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ سے بھرا ہوا برتن لے کر حاضر ہوئیں، ہم نے وہ بھی دودھ نوش کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ ہمیں کچھ اور پلاؤ.
چنانچہ اب وہ پانی کا بڑا پیالہ لے کر حاضر ہوئیں، سب نے پانی بھی پی لیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو مسجد جانا چاہے وہ چلا جائے، جو یہاں رات گزارنا چاہے وہ یہاں رہ لے۔ ہم نے عرض کی حضور ہم مسجد جائیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل سو رہا تھا کہ اچانک رات کے آخری حصے میں کسی نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اٹھو، اس طرح مت لیٹو کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے۔ تو ناظرین ذرا غور کیجئے، اس واقعے سے دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ اصحاب صفہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کیسی غربت والی تھی کہ صحابہ کرام اپنے گھر لے جاتے تھے ایک ایک دو دو کو کہ وہاں جا کر انہیں کھانا کھلا دیں۔ صحابہ کرام کا جذبہ ایثار بھی نظر آیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے کاشانہ اقدس پر 4 صحابہ کو لے گئے۔ اور دوسری اہم بات جو آج کی حدیث سے، آج کے واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ کئی لوگوں کا یہ انداز ہے کہ وہ الٹا سوتے ہیں، پیٹ کے بل سوتے ہیں۔ اس طرح کو سونے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ناپسند فرمایا، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ عز و جل بھی ناپسند فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، الٹا پیٹ کے بل سونا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اس عادت کو چینج کیجئے۔ سنت طریقہ کیا ہے سونے کا کہ بندہ اس طرح سوئے کہ سیدھی کروٹ پر سوئے، اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھے، ہو سکے تو پیروں کو موڑ لے، اور اس طرح سوئے کہ اس کا چہرہ قبلہ رو ہو۔ تو سبحان اللہ، اللہ کریم میرا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، ہم سب کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سنت رسول کے مطابق کر دے۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ امید ہے انشاءاللہ اس سبق کو یاد رکھیں گے، اور اب جب آپ نے فجر پڑھ کے بھی اگر آرام کرنا ہے تو الٹا نہیں سوئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ ماشاءاللہ سیگمنٹ بھی شامل ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور موضوع بھی چل رہا ہے، آپ کی کالز بھی ہیں، تو آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ ارسلان اتاری دویہ تانگر کلاس کیسے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل آج کا جو سلسلہ ہے نور رمضان میں جو موضوع چنا گیا ہے توبہ، بہت ہی اچھا ہے۔ سلمان بھائی توبہ کی اہمیت کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اس بارے میں۔ فرض کریں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا اور بعد میں اسے توفیق ملی نماز پڑھنے کی، تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ عاشقان رسول متوجہ، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم وہ دیکھ رہے ہیں ناظرین نے کہ آپ نے جو نمازیں نہیں پڑھی تو ان کی جو ہے وہ جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے اور ان نمازوں کو ادا کر لیجئے۔ تو بعض کا جواب ایسا ملتا ہے کہ توبہ کی کیا ضرورت ہے، اب ہم نے نماز شروع کر ہی دی ہے، ہم پڑھنی شروع کر دی ہے تو اللہ عز و جل خود ہی جو ہے پرانی نمازیں معاف فرما دے گا۔ تو برائے کرم اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ توبہ کے موضوع پر تو کافی آج کلام ہوا ہے، اور توبہ کریں گے تو انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور توبہ کے لیے لفظ توبہ ہی ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے جو شرائط ہیں کہ پہلے پچھلے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگی جائے، آگے وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، شرمندگی بھی ہو، تو انشاءاللہ وہ کریم ہے معاف کر دے گا۔ آج میں ہمارے بہت سینئر لیکن یہاں یہ ساتھ میں بات لگا دیں، بیچ میں مینشن کرنا ضروری ہے کہ جن امور کی قضا ضروری ہے ان کی قضا کرنی ہوگی۔ نمازوں کو اگر نمازیں قضا کی ہیں تو وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ جس طرح روزے قضا کیے ہیں تو روزے رکھنے ہوں گے، جس طرح زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ دینی ہوگی، ویسے ہی جس نے نمازوں کی سستی کی ہوئی ہے، نمازیں نہیں پڑھیں، اس کو توبہ کے ساتھ ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ مزید یہ تفصیل طرف ایک پورا جو ہے وہ چیپٹر ہے، پورا ایک موضوع ہے، روایات، دلائل اور باقی باتیں بعد میں، لیکن جو مختصر بات ہے وہ ہم نے عرض کر دی ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ البتہ یہ کہ شروع کر دے قضا نمازیں ایک ساتھ تو سارے 10 سالوں کی نہیں پڑھ سکے گا، شروع کر دے، اللہ کریم ہے، اور انشاءاللہ وہ انہوں نے کہا نا جی کہ توبہ ضروری ہے، توبہ تو ضروری ہے، توبہ ضروری ہے، جو نمازوں کو انہوں نے جو تاخیر کی ہے نا اس کا گناہ
جو اس کے سر پر چڑھا ہے اس کی توبہ کرنی اصل میں ہوگی. یہ جملہ بھی بڑا سخت ہے کہ توبہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے، بعض اوقات معاملہ کہیں بہت اوپر تک چلا جاتا ہے. میں آج سلسلہ چونکہ اب اختتام کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہمارے بہت سینئر مبلغ آج ہمارے ساتھ ہیں، آئے تو مجھ سے ملنے تھے، میں نے آج منچ پہ بلا لیا، ہمارے رضوان مدنی بھائی، اور اتفاق یہ کہ موضوع توبہ کا ہے. اور رضوان بھائی کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن ان کے ایک زمانے میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے. یعنی رضوان بھائی ان مبلغین میں سے ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، کہ جب امیر اہل سنت کے روڈ اجتماعات ہوتے تھے، اس کے بعد جن چند مبلغین کے بڑے بڑے روڈ اجتماعات ہوتے تھے ان میں سے رضوان بھائی ایک تھے. رضوان بھائی اس زمانے میں رضوان مدنی کہلاتے تھے جب ہماری مدنی کی اصطلاح بھی نہیں تھی. وہ رضوان مدنی ہے، وہی ہیں یہ تو ہمارے جامع ناظم اعلیٰ تھے ہمارے. جی جناب، یہ وہ رضوان بھائی ہیں. میں دیکھوں، آج آپ یعنی ہم ان کا بیان سننے جاتے تھے. یعنی اللہ نے ان کو بڑا، اللہ تعالیٰ نے، میں ان کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ چینل پر آیا کریں، سلسلوں میں آیا کریں. تو آج یہ آئے تھے مجھ سے ملنے، میں نے کہا نہیں آپ آ جائیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کا توبہ کے موضوع پر ہی ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا اور ہم ان کا بیان سننے گئے تھے. تو بہرحال اب تو میرا خیال ہے ہمارا سلسلہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے، لیکن کچھ آخری کلمات رضوان بھائی سے ہی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. آج کا موضوع آپ نے سنا. خیر مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا، آپ نے جس طریقے سے مجھے یہاں منچ پہ بلایا تھا. جی بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اصل اس میں جو ایک اہم بات ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں تو بڑی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزانہ رات کو ایک تہائی وقت گزرنے کے بعد ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کا مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ کتنی پسند ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹیویٹی جو آپ نے بھی پہلے بیان کیا اور مبلغین نے بھی بیان کیا. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور کنیکٹیویٹی یہ بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر بندہ رات کا کچھ وقت اگر ایک مخصوص کر لے، ایک تہائی وقت گزرنے کے بعد یا رات کے اندھیرے میں جو ایک اپنی عادت بنا لے کہ کچھ خلوت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دے دے، اور وہاں بیٹھ کر اس وقت جس گوشے میں بیٹھ کر، جس تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، تو یقین جانیے کہ اس کی جو برکتیں اور اس کے جو انوار اس کو نظر آئیں گے نا، وہ اپنے اندر بڑی تبدیلی محسوس کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خلوت میں کوئی وقت ملتا نہیں ہے، ہم اپنی خلوتوں میں وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی جو مضبوطی ہونی چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جو واقعہ آپ نے سنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس نے شدت کے ساتھ پکارا، بس دل سے پکارا، بس وہ دل سے پکارا. جب بندہ رات کی تنہائی میں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، جب اس تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کے اندر بڑی تبدیلی محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ، بڑی درست اللہ بات تعالیٰ فرمائے. کرم فرمائے. جی آمین. بڑی درست بات فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، بخشش بھی فرمائے، گناہ معاف فرمائے، ماہ رمضان کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو آئیے امیر سنت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں. دعا کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی شرکت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنتا ہوں معزز جو بھولے حشر میں
آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب حشر میں بھی لاج رکھنا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے میرے نخون نشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب حشر میں بھی لاج رکھنا حشر میں بھی لاج رکھنا